بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو اللہ سے معاملہ درست کر لیتا ہے، اللہ پاک لوگوں میں بھی اس کا معاملہ درست فرما دیتے ہیں۔ اپنی اصلاح کرتے رہنا اور خود کو مسلسل بہتر بنانا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ جو شخص اچانک بدل جائے اس کے لیے غمگین نہ ہو سکتا ہے وہ اداکاری چھوڑ کر اپنی حقیقی شخصیت میں واپس آ گیا ہو۔ زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ خود خوش رہیں گے تب ہی آپ دوسروں کو خوش رکھ پائیں گے۔ تنہا چلنا شروع کرو تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل راستے میں تھام لیتا ہے۔ زندگی میں اگر انتخاب کا موقع ملے تو ٹاس کر لینا، اس لیے نہیں کہ انتخاب میں آسانی ہو جائے گی، بلکہ اس لیے کہ جب سکہ ہوا میں ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ دل کیا چاہتا ہے۔ دروازہ زور سے بند کرنے، چیزیں توڑنے اور اونچی آوازوں سے کچھ نہیں بدلتا۔ قرآن کی آیتیں واقعی بہت حوصلہ مند ہوتی ہیں۔ جو حوصلہ آپ کو آپ کے ارد گرد کے لوگ مل کر نہیں دے سکتے، وہ حوصلہ آپ کو قرآن کی ایک آیت دے دیتی ہے، اور آپ کا پست ہوتا حوصلہ پھر سے بلند ہو جاتا ہے۔ لا علمی میں ہم ایسے کتنے ہی کاش لگا دیتے ہیں جن کا پورا ہونا ہمارے لیے بربادی ہی لاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ بہتری مانگو، کسی جیسی زندگی یا خوشی نہیں مانگو، صرف بہتری مانگو۔ انجان آدمی بھی شاید دکھ محسوس کر لیتا ہے، اصل بات دکھ کا مداوع کرنے میں ہوتی ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہوتی ہے، اور آپ اپنے دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ آج کل کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا، لوگ وقت دیکھتے ہی اس لیے ہیں کہ چھوڑنا کب ہے۔ چائے ہو یا جذبے ٹھنڈے پڑ جائیں تو لذت کھو دیتے ہیں۔ اپنے پیاروں سے گلہ کیجیے اور ان کو خود سے گلہ کرنے دیجیے، تعلقات مضبوط رہیں گے۔ ہر قبر کا حق ہے کہ اس پہ فاتحہ پڑھی جائے۔ کچھ قبریں دل کے اندر بھی ہوتی ہیں، مگر ان پہ لگی مٹی اور جلتی ہوئی اگربتیاں کسی کو نظر نہیں آتی۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔ جس کا دین اس کے لیے نصیحت نہ ہو، اسے نصیحتیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ حد سے زیادہ پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، نہ رشتوں کی مٹھاس نہ ان کا احساس۔ بس ایک ذہنی فریب سامنے رہتا ہے کہ وہ بھی ہمیں ویسا ہی چاہتے ہیں، لیکن حقیقت بڑی ہی دلخراش ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی جگہ ہمارے دل میں صرف اس لیے رہ جاتی ہے کہ ہم کبھی ان کی جگہ کسی کو لینے ہی نہیں دیتے، پر ایسا کرنے والے دکھ اٹھاتے ہیں۔ یہ تو شاید ایسا ہی ہے کہ آپ ایسے شخص کے لیے سیٹ بک کروا لیں جس کو آپ کے ساتھ کبھی سفر کرنا ہی نہیں۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، دیمک ایک دن میں نہیں لگتی، عمارت ہمیشہ اینٹ اینٹ گرتی ہے اور قومیں قدم قدم سے برباد ہوتی ہیں۔ عورت کو ایک ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی ہر کام میں مدد کرے، اس کی عزت کرے، اس کے لاڈ میں زمانے سے حالات سے لڑ جائے۔ ایسے مرد کی نہیں جو ساری دنیا کے سامنے اس کی تذلیل کرے۔ یہ مکمل احسان اور حسن سلوک نہیں کہلاتا کہ انسان والدین کے ہاتھ پیر چوم لے۔ اصل احسان تو یہ ہے کہ ان کی سختی، نفسیات اور بیماری بدلتے مزاج پر صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ تعجب ہے جو لوگوں کی ایذا تو سہ لیتا ہے، لیکن والدین کی معمولی بات پر بھی ناک چڑھا لیتا ہے۔ یہ انسان بھی بس پینسل کی مانند ہی ہوتا ہے، حالات کی رگڑیں اسے گھڑتی رہیں تو اچھا اچھا اور خوش خط لکھتا رہتا ہے، اور اسی طرح رگڑیں کھاتے اور گھڑتے گھڑتے یہ پینسل فنا ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ بچتا ہے تو بس وہی جو اس نے اچھا اچھا لکھ رکھا ہوتا ہے۔ اگر دنیا کی ہر ڈگری ہونے کے باوجود بھی ہم قرآن نہیں پڑھتے
تو ہم سے بڑا جاہل کوئی نہیں، کیونکہ ہدایت کا واحد راستہ قرآن مجید ہی ہے۔ سر کچلنے کا بھی ہنر رکھیے صاحب، سانپ کے ڈر سے جنگل نہیں چھوڑا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہمیں ڈراتی ہیں یا جو چیزیں اندر سے ہمیں کھائے جا رہی ہیں، ہمیں پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ محتاط رہیں کہ آپ کس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمک اور چینی ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے بھی وہیں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو جنت کے اعلیٰ ترین مقامات تک پہنچا دیتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو جہنم کے سب سے نچلے درجات تک گرا دیتی ہے۔ اچھے لوگوں میں اچھا رہنا کمال نہیں، بلکہ کمال برے لوگوں کے بیچ اچھا رہنا ہے، کیونکہ آپ کی ثابت قدمی انہیں بہتر بنا سکتی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، شاید وہی مغفرت کا سبب بن جائے۔ کسی دوسرے انسان کو آپ سب سے اعلیٰ چیز یہ پیش کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے پریشان ذہن میں ایک پرسکون خیال بن کر آئیں۔ ہر تعلق احترام مانگتا ہے۔ کسی کو حاصل کرنا ہو یا کسی کو اپنا بنانا ہو تو سب سے اول اس کا احترام کرنا لازمی ہے۔ تعلق اکثر ختم ہو جاتے ہیں، اگر یاد رہتا ہے تو اس کا احترام، کہ اس نے مجھے کتنی عزت دی تھی، اس نے مجھے کتنا مان دیا تھا۔ تعلق و رشتہ یہ اللہ کی طرف سے بنتے ہیں، مگر ایک دوسرے کو عزت دینا اور احترام کرنا ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے، اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ بعض زخم بس دل میں بسائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، نہ بتائے جاتے ہیں۔ وقت ان کی پرورش کرتا رہتا ہے اور وہ یوں ہی پلتے رہتے ہیں ہماری روح کی آغوش میں۔ ایک سائل نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا، تمہارا ہم سفر۔ مرنے کے بعد کسی کا پڑھا ہوا قرآن آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اگر آج آپ نے اپنی زندگی میں اپنے لیے خود قرآن نہ پڑھا، خود اس پر عمل نہ کیا تو کیا فائدہ؟ آپ کو موت کے بعد آپ کے کیے ہوئے اعمال ہی فائدہ دیں گے۔ کوئی آپ کو قرآن پڑھ کر نہیں بھیج سکتا۔ اگر آج آپ غفلت اور سستی میں پڑے خود کو ضائع کر رہے ہیں تو جان لیجئے تب آپ سسکیں گے، تڑپیں گے کہ کاش کچھ کیا ہوتا۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔